بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم جس طرح دنیاوی کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا، اسکولوں کا ہے، ہر چند سال کے بعد جائزہ لیا جاتا ہے، کیونکہ استعدادیں، صلاحیتیں دن بدن کم ہو رہی ہیں، گھٹ رہی ہیں، تو نصاب ایسا ہو کہ ہر طالب علم سمجھ سکے اس کو۔ ہمارے بعض بزرگ یہ فرما دیتے ہیں کہ یہی نصاب تھا جس سے حضرت مدی نے پڑھا تھا، حضرت فلاں نے، حضرت فلاں نے، حضرت۔ بھائی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی اعلیٰ صلاحیت کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سا نصاب پڑھ لیں، وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے حاوی ہو جاتے ہیں اس پر۔ ایسے لوگ ہزاروں میں ایک آدھ ہوتے ہیں۔ جیسا ایک تندرست آدمی ہے، قوی ہے، جو بھی غذا کھائے اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک کمزور لاغر ہے، اب اس کو سادہ زود ہضم ایسی غذا دی جائے کہ اس کو نقصان نہ ہو، تو عام لوگوں کے لیے نصاب بنایا جاتا ہے، خواص کے لیے نہیں۔ درس نظامی سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، بڑے بڑے اساتین علوم کے اساتین، تو انہوں نے درس نظامی تو تھا ہی نہیں، انہوں نے کون سا نصاب پڑھا تھا؟ تو یہ کہنا کافی نہیں کہ فلاں بزرگ نے پڑھا تھا لہٰذا یہی رہنا چاہیے۔ دیکھیے چند سال، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، میں ہندوستان گیا، ہمارے مولانا سید سلمان الحسینی نے ایک بہت بڑا نصاب اور نظام تعلیم پر ایک سیمینار رکھا تھا، جامع احمد شہید جو لکھنؤ کے پاس ہی ہے، ملیح آباد میں۔ وہاں پر دنیا بھر کے علماء تھے، شیخ حمدی ارسلان ترکی سے بڑا وفد لے کر پہنچے ہوئے تھے، سعودی عرب کا بڑا وفد تھا، شارجہ کا تھا، ابو ظبی، دبئی، قطر اور کئی ملکوں کے، بنگلہ دیش سے مولانا سلطان ذوق بڑا وفد لے کر پہنچے ہوئے تھے۔ پھر سارے لوگ تھے، علماء دیوبند تو تھے ہی، ندوی بھی تھے، سلفی حضرات جو دارالعلوم چلاتے ہیں ان کے محتمم صاحبان تھے، ان کے امیر تھے، جماعت اسلامی کے جو ادارے ہیں، جامعات ہیں، ان کے محتمم صاحبان، ان کے امیر، اور بڑی بڑی شخصیات جو ہماری دینی سیاسی۔ تو پہلا ایک تعارفی اجلاس تھا جس میں صرف خواص جو بڑی بڑی ہستیاں تھیں ان کو کہنا تھا، اور اس کے بعد پھر دوپہر کے بعد سے شروع ہونا تھا مجالس، مقالات۔ تو اس اجلاس میں پورا پرنٹ میڈیا موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا موجود ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑی ہستی، میرے دل میں ان کا بڑا مقام، حیثیت ہے، وہ تشریف لائے، اور آتے ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو سیمینار منعقد ہو رہا ہے نصاب اور نظام تعلیم پر غور و خوض کے لیے کہ کیا آج کی ضرورتیں ہیں اس کا جائزہ لیا جائے، کون سی چیزیں بڑھائی جائے، کون سی چیزیں حذف کی جائیں، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارا نصاب کامل مکمل ہے، حضرت فلاں، حضرت فلاں، حضرت فلاں نے پڑھا اسے، ساؤتھ افریقہ سے امریکہ تک چل رہا ہے، اکثر دنیا کے جامعات اور دارالعلوم اس کو چلا رہے ہیں، یہ کیوں وقت ضائع کر رہا ہو اس کے پیچھے؟ کیا ضرورت ہے اس پر غور و خوض کرنے کی؟ بہرحال یہ حضرت نے جو بات فرما دی وہ تو گویا ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس کو ختم کر دیا، یہ ضرورت ہی نہیں۔ میرا ظہر بعد کا جو سیشن شروع ہونے والا تھا اس میں میرا مقالہ تھا پہلے، اچانک مولانا سلمان الحسین نے میرا نام پکار دیا، میں سمجھ گیا کہ یہ کڑوی گولی ہمیں نگلنی پڑے گی، ہم باہر کے مہمان ہیں، یہاں تو کوئی ہمت نہیں کرے گا بات کرنے کی۔ بہرحال میں مائک پر آیا اور میں نے یہاں سے بات شروع کی کہ میں بلا تمہید چند باتیں عرض کروں گا، اور پہلی بات میں نے یہ کہی کہ یہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کا مقدس گائے نہیں ہے کہ جس کو ہاتھ لگانے سے پاپ لگے گا۔ یہ ہر دور میں علماء، فقہا، مدبرین، مفکرین کے غور و خوض کا میدان رہا ہے، ہوتا رہا غور و خوض، اور تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، یہ مقدس گائے نہیں ہے۔
کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک تقریباً اپنی کتاب میں 60-65 صفحے بحث کیے۔ اب بڑی حکمت کی بات اس میں ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جب میں نے مسلم دور حکومت جو 700-800 سال تک ہندوستان میں رہا، اس دور کے نصاب کا جائزہ لیا، غور کیا اس پر، تو میں حیران رہ گیا کہ جب ہماری حکومت تھی، ہمارا نظام چلتا تھا، اس وقت میں دینیات کی صرف 3 کتابیں تھیں۔ ایک جلالین جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کے برابر الفاظ ہیں، لفظی ترجمہ، قرآنیات یا تفسیر میں یہ، اور حدیث میں مشکات، اور فقہ میں جب 2 مشہور کتاب میں ہدایہ شرع و وقایع، ایک سے عبادات ایک سے معاملات، دونوں ملا کر ایک کتاب، اور عصری علوم کی، درباری علوم کی، اس دور کے ضروری علوم کی 50 سے زیادہ کتابیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، ہمارے بڑوں کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے دین کی 3 کتابیں اور عصری علوم کی منطق، فلسفہ، عروضی، ریاضی، عروض، علم یعنی حکمت، ان کی اتنی کتابیں۔ پھر میں نے جب غور کیا ٹھنڈے دل سے، تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اللہ ان کو جزا خیر دے، بڑی دانشمندی کا کام کیا تھا انہوں نے۔ اس طرح پر انہوں نے علم کو تقسیم ہونے سے بچا لیا تھا، 2 ہی سے بچا لیا تھا، یکجا رکھا تھا کہ اسی درس گاہ میں بیٹھ کر آدمی جو ہے وہ حکمران بھی بنے گا، سپہ سالار بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، ڈاکٹر اور طبیب بھی بنے گا، سارے علوم، اور یہیں پر ایک عالم بنے گا، ایک مفتی بنے گا، ایک محدث بنے گا، فقیہ بنے گا۔ تو علم کو تقسیم ہونے سے بچا لیا تھا۔ تو مولانا تجویز دیا اس میں کہ ہمارے BA تک کا نصاب اس میں 14 سال لگ جاتے ہیں، کیا 14 سال کے نصاب میں ہم 3 بنیادی کتاب داخل نہیں کر سکتے؟ ایک حدیث کی، ایک فقہ کی، ایک سیرت، ایک قرآن کی تفسیر کی؟ تو یہ ہم اس 2 ہی سے بچ جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور آج تو ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ دیکھیے میں انگلینڈ سے آیا ہوں، ہمارے یہاں کی جو یونیورسٹی آج مشہور ہے دنیا میں، ہندوستان کے بڑے صغیر کے سارے جتنے لیڈران ہیں یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، زیادہ تر کیمبرج کے اور کچھ آکسفورڈ کے۔ تو یہ جو جامعات ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں، یہ بائبل یاد کرنے کے مذہبی مدرسے تھے جب شروع ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے زمانے کے سامنے رکھ کر اس دور کو سمجھا۔ آج زمانے کے نبض پر ان کا ہاتھ ہے، نہ صرف برطانیہ کی، پورے یورپ کی، دنیا کی سیاست، اقتصادیات، تہذیب، معاشرت، ہر سب پر ان کی نبض ہے۔ آج ساری پارلیمنٹوں میں یورپ کی اور برطانیہ کی وہ وہی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو نظام چلا رہے ہیں۔ تو یہ نبض پر زبان ہاتھ تو ہمارا ہونا چاہیے تھا، جس طرح شروع دور میں ہمارا رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جب یہ بات طے ہوگی، متعین ہوگی کہ زوال کب سے شروع ہوا، دور زوال کی ابتدا سارے محققین کے نزدیک تاتاریوں کے الگار کے بعد سے ہے، 6ویں صدی ہجری کے بعد، 7ویں صدی ہجری سے، کیونکہ انہوں نے سارے کتب خانے جلا دیا، ساری لیبارٹری کو توڑ دیا، سارے علوم کے مراکز برباد کر دیے۔ اب بہت سے لوگ بھاگ بھاگ کر ہندوستان آئے اس زمانے میں، یہاں اسلامی حکومت تھی اور محفوظ تھی، تو ظاہر بات ہے کتب خانے لیبارٹری نہیں لا سکتے تھے، تو ہندوستان برصغیر میں ان علوم نے گویا جڑ پکڑی۔ ایک تو فقہ ضرورت تھی نظام حکومت چلانے، قاضی، محتسب، مفتی، تو فقہ اور شعر اور ادب اور تصوف، اور وہ علوم جس کے لیے کتب خانوں کی ضرورت نہیں تھی۔ تو علم اس وقت بہت تنگ ہو گیا ہمارا، ہم ان علوم کو بھول گئے، وہ سانچہ ہی ٹوٹ گیا جس میں البیرون جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، جس میں دنیا کے سارے عالم کو علوم دینے والا اساتذہ ڈھلتے تھے، وہ سانچہ ہی ٹوٹ گیا ہمارا۔
تو میں عرض کر رہا تھا یہ بھی یہاں کے جو ادارے ہیں دنیا کے نس پر ان کے ہاتھ ہے. ہاں ہم لوگوں نے ہندوستان کی قوموں سے, ہاں پنڈتوں سے, بھائی ہندوستان میں مسلمان جب حکومت تھی 5% سے زیادہ نہیں تھے, لیکن ان پنڈتوں کو, بخشیوں کو بدھ مذہب کے دان دکشنا مل رہی تھی, صدقہ خیرات زکات مل رہی تھی, اس لیے وہ خاموش بیٹھ اپنا روزی روٹی مل رہی ہے. یہ حال ہمارا ہو گیا کہ ہم اس پر مطمئن ہے کہ چلو ہمیں چندہ مل رہا, ہمیں صدقہ خیرات مل رہا, اب آگے کیا ضرورت ہے کرنے کی. تو میں نے کہا یہ یہاں کے اور ایک غلط فلسفہ میں نے کہا ہم لوگوں نے چلا رکھا ہے, کہا تو رجال. کیا مطلب کہ اب ایسے لوگ لائق و فائق پیدا نہیں ہو سکتے جو پیدا ہو گئے ہیں. میں کہا دنیا کے کسی مذہب میں, کسی ملک میں, کسی قوم میں کہا تو رجال نہیں ہے. ہمارا بات تو پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کہا میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, وہاں بڑے سے بڑا سائنسدان مر جائے, بڑے سے بڑے اقتصادیات کا ماہر مر جائے, بڑے سے بڑے خارجہ امور کا ماہر, کسی فیلڈ کا, کسی میدان کا, کوئی نہ کہتا یہ مر گیا اب کیا ہوگا, کہا تو رجال ہے, اندھیرا ہے, اب کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی نہیں کہتا. ایک آدمی مرتا ہے اس سے زیادہ قابل 100 آدمی موجود ہوتے ہیں. کیوں کہ یہ جو ادارے ہیں, جو جامعات یونیورسٹیاں ہیں, ہر فیلڈ کے لوگ تیار کر رہے ہیں, نظام چل رہا ہے, لوگ تیار ہوتے جا رہے ہیں. تو کہا تو رجال کا فلسفہ کہاں چلا ہے, کس قرآن میں ہے یہ, کس حدیث میں ہے یہ؟ حضور نے تو یہ فرمایا تھا میری امت کی مثال بارش کی سی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پیداوار کے لیے, پودوں کے لیے, زراعت کے لیے پہلی بارش زیادہ مفید ہے یا آخری, بلکہ آخری دور کے فضائل آپ نے بیان کیے. حضرت امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو وہ فضائل ہیں جو صحابہ کے. تو یہ کس نے کہہ دیا کہا تو رجال؟ کہاں سے یہ فلسفہ آ گیا؟ یہ تنگ نظری ہے, یہ جہالت ہے. کہیں نہیں دنیا میں کسی جگہ کبھی یہاں نہیں سنا ہم نے کہ فلاں علوم کا اس آدمی کے بعد ختم یہ علم, جو سو ہمارے وہاں جو کہا جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں قومیں اسی طرح چلتی ہیں, اگلے چل جاتے ہیں, پچھلے ان کے علوم کا وارث ہوتے ہیں, پھر جدید چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں. وہ دور اور زمانے میں جو چیزیں, زمانہ تو ٹھہرا ہوا نہیں ہے. مولانا آزاد نے 47 علماء کو جمع کر کے 48 میں کہا تھا وہاں پر ندوے میں, جو بھی علوم ہے ان کا تعلق زمانے کے ساتھ ہونا چاہیے, دور کے ساتھ ہونا چاہیے, دور سے کٹ نہیں ہونا چاہیے. اب حال یہ ہے کہ تم لوگ اپنے وہیں بیٹھے ہوئے 400 سال سے, اور زمانہ 400 سال آگے نکل گیا. فرمایا یہ جو ذخیرہ پڑھایا جا رہا ہے فلسفہ علم کلام میں سارا بیکار ہے, دریا برد کرنے قابل ہے, کوئی فائدہ نہیں اس سے, دماغوں کو پریشان کرنے کے سوا. اب تمہیں چاہیے کہ آج کے دور کو سمجھو. میں وزیر تعلیم ہوں, ایک خط آئے میرے پاس, کرنے لگے مولانا فرمایا کہ بھائی جب انگریزی اور فلاں فلاں ہندی, تو پھر عربی اور فارسی والوں کے لیے کیوں حصہ نہ ہو؟ مولانا فرمایا زمانہ بدل گیا ہے. فرمایا یہ تم وہاں بیٹھو جہاں علم کا قافلہ 200 سال 300 سال پہلے گزر چکا ہے. یہ آپ نے 200 سال پہلے سوچنا چاہیے تھا, 150 سال پہلے سوچنا چاہیے تھا. یہ مدرسہ نظام نیشا پور کا دور نہیں ہے, یہ درس نظامی کا دور نہیں ہے. تو آج کے دور کو سمجھو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے وہاں پر یہ عرض کیا کہ ہم میں نے کہا کیا مولانا الیاس نے اپنے استاد سے زیادہ کام نہیں کیا؟ کیا مولانا ابو الحسن الدین نے اپنے استاد سے زیادہ کام نہیں کیا؟ تو میرا اور آپ کا شاگرد ہم سے زیادہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ کس قرآن میں لکھا ہے؟ کیوں جمود پیدا کیا جا رہا ہے؟ اسلام تو سب سے زیادہ وسعت والا دین ہے, پوری دنیا کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, پوری دنیا کے مسائل کا حل کرنے کے لیے, پوری دنیا کا جائزہ قرآن نے لینا سکھایا ہمیں. تو میرے بھائی اور دوستو, بس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اس تنگ نظری سے نکلیں اور ہم علوم کا اس طرح پر کریں کہ آج ہماری بات ہر آدمی سمجھ سکے. یہاں جمعہ میں دیکھا کہ نوجوان مسجد کی دیوار سے باہر کھڑے رہتے ہیں. کیوں کہ جو مولوی تقریر کرتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی, جب نماز کھڑی ہو تو پھٹافٹ اندر آ جاتے ہیں. کیوں یہ فاصلہ پیدا کر لیا آپ نے؟ آپ کو زبان سمجھنی چاہیے تھی. ما ارسلنا من قوم من نبی من رسول الا بلسان قوم ہی, کہ ہم نے ہر
نبی اور رسول کو اس کی زبان میں بھیجا. زبان میں آپ کو مہارت ہونی چاہیے تھی, اسلوب میں, فصاحت اور بلاغت میں, ہر زبان میں. تو یہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اسی کا قصور ہے کہ آج ہم ناکارہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ